دوستوں، جو بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فقر و فاقہ ختم نہیں ہوتا، ہماری زندگیوں سے رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، پورا گھر خدا کی رحمتوں اور برکتوں سے بھر جائے گا۔ اللہ والوں، جو عورتیں، جو مائیں، جو میری بہنیں اس عمل کو کریں گی، ان کے شوہر پیسوں کی بوریاں بھر کر گھر لائیں گے، شوہر زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوں گے، اور اولادیں بھی زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوں گی اور آپ کی عزت بھی کریں گی۔ اللہ والوں، آج یہ 3 کام ضرور کر لینا، 3 منٹ بعد معجزہ دیکھ لینا۔ دوستوں، جو کبھی نہ ملا وہ آج ملے گا۔ جو لوگ دولت چاہتے ہیں، جو لوگ بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی تمام تنگ دستیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو آج ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 41 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ دولت کا خاصم خاص اور شرطیہ عمل ہے، ارجنٹ بیسس پر کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار کرتا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ آج اللہ رزق اور دولت کا دربار سجائے بیٹھا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی خزانے لوٹنے والا، کوئی رزق اور دولت سے مالا مال ہونے والا، تو یہ چھوٹا سا وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اس وظیفے کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ دولت کا خاصم خاص اور شرطی عمل پڑھتا ہے تو غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں۔ کوئی اللہ کا نیک ولی، کوئی بندہ آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے رکھ جاتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ گھر سے بے سکونی، بے چینی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، تو آج اس عمل کو کرو۔ میری وہ بہنیں جو پریشان بیٹھی ہیں رشتوں کی وجہ سے، کہ رشتہ نہیں ہوتا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، شادی میں کوئی نہ کوئی بندش ہے، شادی تاخیر کا شکار ہے، تو دوستوں آج یہ وہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ بہترین معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ مقروض بیٹا ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ملے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔ اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو آج ابھی اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو، اللہ سے ضد کر کے مانگو، جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ وہ لوگ جن کے گھر میں ہر وقت گھریلو ناچاکیاں رہتی ہیں، آج کل کی لڑائی پیسوں سے شروع ہوتی ہے اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہر گھر میں بہن بھائیوں میں لڑائی ہے تو پیسوں کی وجہ سے ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہے تو پیسوں کی وجہ سے ہے، خواہشات کی وجہ سے ہے، گھر کا ماحول خراب ہے تو پیسوں کی وجہ سے۔ جب تمام مسائل ہیں پیسوں کی وجہ سے ہیں، تو کیوں نہ پھر پیسوں کا ہی حل کیا جائے، تو پھر کیوں نہ کوئی ایسا وظیفہ کیا جائے جس میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے، جس سے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ تو اس کے لیے آج اللہ کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، اللہ رب العزت کی عظمت و شان کے مطابق مانگنا، کیونکہ رب کی ذات میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ ہر شے پر قادر مطلق ہے۔ جو بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ صالح اولاد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ بیٹوں سے نوازے گا۔ جو کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ وہ قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ قرض سے مکمل خلاصی عطا فرمائے گا۔ جو کوئی بیمار ہے، بیماری بھی لا علاج ہے، آپ لوگ شفا کے لیے پڑھ لیں، اللہ رب العزت لا علاج بیماری کو جسم کے ریشے ریشے سے نکال دے گا۔ بس پانی کے گلاس پر اس وظیفے کو پڑھ لیں، یا پھر میڈیسن اور پانی کا گلاس دونوں اپنے سامنے رکھیں، دونوں پر دم کریں، میڈیسن کھا لیں اور پانی کو پی لیں۔ انشاءاللہ العزیز جسم کے ریشے ریشے سے بیماری چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جائے گی۔
آج جو بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرنا چاہتا ہے، جو قصوں کہانیوں میں اس نے بچپن میں اپنی نانی اماؤں کی کہانیوں میں سنا کہ اللہ رب العزت جب کرم فرماتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد غیب سے ایسی ایسی جگہوں سے اسباب بنیں گے کہ آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت خاص ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ وظیفہ صرف 41 بار پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں رزق اور دولت چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس گھر میں شور مچ جاتا ہے کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی، کیونکہ جب آپ کسی خاص وظیفے کو پڑھتے ہیں، اچانک آپ کے حالات بدل جاتے ہیں، اچانک غربت، تنگ دستی، کامیابی بدل جاتی ہے، اچانک آپ کے گھر سے ہر طرح کی مصیبتیں، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ، وہ رشتہ دار، وہ دوست جو آپ کو تانے دیتے ہیں، جو آپ سے ملنا پسند نہیں کرتے، جو آپ سے منہ چھپاتے ہیں، آپ کا فون نہیں اٹھاتے ہیں کہ کہیں آپ ان سے مدد نہ مانگ لیں، کہیں آپ ان سے پیسے نہ مانگ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ سے وقت لے کر ملیں گے۔ اللہ والوں، یہ ایسا عمل ہے کہ آپ کے ہاتھ اللہ دین کا چراغ لگ جائے گا۔ دوستوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ نے یہ خاص عمل لازمی پڑھنا ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو عمل اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ پھر اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 41 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج یہ وظیفہ صرف 41 بار پڑھ کر جھولی پھیلا کر بیٹھو گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے انشاءاللہ جھولیاں بھر جائیں گی۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے، نصیب ایسا کھلے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج یہ وظیفہ پڑھے اور رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے، منگتا بھکاری فقیر بن جائے، انشاءاللہ العزیز میرا رب آپ کو انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ جتنا مانگیں گے، جیسا چاہیں گے، انشاءاللہ آپ کو نوازے گا۔ آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کو غربت کی لکیروں سے نکال کر کامیابی کے اعلیٰ مقام پر لے جائے گا۔ آپ کے گھر میں غربت کا یہ عالم ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ رزق اور دولت کہاں سے آئے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں اور وہ رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ماں باپ بہت مجبور ہو گئے ہیں، اتنا زیادہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا کر ہزاروں روپے کا وہ نذرانہ دیتے ہیں، لاکھوں روپے کا نذرانہ دیکھتے ہیں، مسجدوں میں دعائیں کرواتے ہیں۔ اللہ والوں، آج اس عمل کو پڑھیں اور اللہ رب العزت سے آپ لوگ دعا کریں، میرا رب آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا کرے گا۔ ایک بہترین اور صالح رشتہ آپ کے دروازے پر دستک ضرور دے گا۔ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بس آپ لوگ ایک بار پڑھیں، انشاءاللہ العزیز کامیابیوں سے آپ لوگ ہمکنار ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس عمل کو آپ لوگ کبھی بھی کر سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ اگر آپ لوگ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں، صبح پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ میری آپ لوگوں کو یہی مشورہ ہے کہ آپ لوگ ظہر کی نماز کے بعد، ظہر کے وقت اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کے لیے کامیابیاں لے کر آئے گا۔ اس عمل کو آپ لوگ کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ اپنے گھر پہ پڑھیں گے زیادہ بہتر ہے، یا پھر آپ لوگ مسجد میں بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کاروبار کی جگہ پر بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن گھر میں پڑھنے کا مشورہ یوں دے رہا ہوں کیونکہ گھر میں جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے
تو اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے گھر میں نازل ہوں گی۔ آپ کاروبار کی جگہ پر پڑھیں گے تو کاروبار میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس عمل کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ابھی آپ لوگوں نے 3 بار آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ اللہ والوں، آیت الکرسی بہت ہی خاص آیت ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ صرف 3 بار پڑھنی ہے حصار کے لیے، حصول برکت کے لیے۔ 3 بار پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں، اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والوں توجہ کریں، پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر 3 بار آیت الکرسی پڑھنا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ نماز والا ہی درود پاک پڑھیے گا اور 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ، ہر بندے کی حاجت الگ۔ کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، کوئی بے اولاد ہے تو وہ نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی شادی کرنا چاہتا ہے من پسند شادی کے لیے کر لے، کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اس کو تصور میں رکھ کے پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ پاک بہترین رشتوں کے بندوبست فرمائے گا۔ جو میری بہنیں گھر میں بے چین ہیں، جن کے رشتے نہیں آ رہے، وہ اپنے رشتوں کے لیے بھی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں۔ مائیں پڑھنا چاہے مائیں بھی پڑھ سکتی ہیں، باپ پڑھنا چاہے یا بہن بھائی، کوئی بھی اس عمل، اس وظیفے کو کسی کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھنا ہے، اور جو مقصد ہے اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ دوران وظیفہ نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ وظیفے کا سب سے بہترین طریقہ ہے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، آنکھوں کو کھولنا نہیں ہے، سر کو جھکائے بیٹھیں، سر جھکا کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے بیٹھیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر اس وظیفے کو پڑھیں، اور آپ لوگ قبلہ رخ ہو کر ہی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیے گا۔ اللہ والوں، نہ اپنی گردن گھمائیے گا کہ آپ لوگ دیواروں کو دیکھ رہے ہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں، دھیان کہیں اور ہے، کچھ اور سوچ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ توجہ دھیان کے ساتھ آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک اسم مبارک کا وظیفہ ہے۔ یہ اسم مبارک اللہ کا بڑا ہی لاڈلا، بڑا ہی طاقتور اسم اعظم ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے، انشاءاللہ اس کو ختم کر دے گا۔ اور یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے، اسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب کوئی بندہ اس اسم مبارک کو یا قہارو کو پڑھتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ جب آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹیوں کے رشتوں میں بندشیں ٹوٹ جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان دفتر کاروبار سے نظر بد، حسد، جادو جنات اللہ کی حفاظت سے، اللہ کی رضا سے ختم ہو جائیں گے، جل جائیں گے، تو رحمتوں کا نزول خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر رحمتیں اتریں گی، پھر اللہ پاک کا فضل اترے گا، اللہ پاک کی عظمت اترے گی۔ پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ اس لیے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو بہت ہی خاص اور جلالی اسم اعظم ہے، توجہ سے پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا قہارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے رزق میں، دولت میں،
बरकतें वुसअतें आ जाएंगी। शर्त यह है कि आपने या कहारू को तवज्जो और ध्यान से पढ़ना है। या कहारू से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाएंगे, तमाम तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी, तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो फिर अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह नजर बद है। अल्लाह वाले तो कहते हैं कि अपने घर में गोश्त लेकर जाओ, आटा लेकर जाओ, सब्जी लेकर जाओ या कुछ भी लेकर जाओ, तो दोस्तों उसको रंगदार शॉपर बैग में लेकर जाओ कि किसी को पता नहीं चले कि अंदर क्या है। गुजरते वक्त के साथ साथ नजर बद बहुत ज्यादा है, हसद बहुत ज्यादा है, और इंसान खास तौर पर खुद तो नाकाम है और वो चाहता ही नहीं कि दूसरा भी कामयाब हो। किसी की कामयाबी को कोई अपनी आंखों से देख ही नहीं पा रहा। इतना मुसलमानों का ज़र्फ कमजोर हो गया है। सगे भाई की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, सगा भाई अगर उम्रे या हज पे जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह वालों, ये नजर बद, ये हसद, यकीन करें आपको कब्र के दहाने तक ले जाएगा, आपको जहन्नम के गड़े में धकेल देगा। अल्लाह पाक माफ नहीं करेगा। जो बंदा हसद करता है, जो बंदा जादुओं के चक्कर में पड़ जाता है, अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। हम तो सुबह शाम इस तरीके के मसाइल को देख रहे होते हैं और आप लोगों को भी बताना चाहता हूं, अगर आपका भी कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज आपका भी इलाज किया जाएगा, रूहानी जिस्मानी दोनों। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रज़ा से, अल्लाह पाक की मदद से आपका लाजमी इलाज किया जाएगा रूहानी। जिसको करवाना हो कमेंट सेक्शन में अपना मसला डिटेल के साथ लिख दिया करें। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने या कहारू को किस तरीके से पढ़ना है, दिल ही दिल में आप लोगों ने या कहारू को किस तरीके से पढ़ना है, लेकिन इतनी आवाज से पढ़िएगा। मैंने दिल ही दिल में कह दिया, दिल ही दिल में नहीं पढ़िएगा, इतनी आवाज से कहिएगा कि बस आप लोग अपने मुंह से बोलें और कानों से सुन लें। इतनी आवाज होनी चाहिए। 41 बार या कहारू पढ़ना है। या कहारू एक बार हो गया, या कहारू 2 बार हो गया, या कहारू 3 बार हो गया। आराम आराम से पढ़ना है। या कहारू बहुत आराम से पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर खुसूसी अपना फजल फरमाएगा। अब आप लोगों ने या कहारू को 41 बार पढ़ लिया, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे फौरी तौर पर आपने बगैर किसी से बात किए अपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर दूसरे नंबर पे जो वजीफा पढ़ना है, ये अर्शे आज़म के लिखे हुए कलिमात हैं। इसको तीसरा कलमा भी कहा जाता है और रिस्क और दौलत का यकीन करें ये मक़नातीस है। जो बंदा भी सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, आपने बस यहां तक पढ़ना है। दोस्तों, तीसरे कलमे के कलिमात हैं जो मैंने आपको बताए हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा कि तीसरा कलमा आपके लिए रिस्क और दौलत का सैलाब लेकर आएगा। तीसरे कलमे को दौलत के खजानों का मालिक बना देने वाला वजीफा भी कहा जाता है। तीसरा कलमा बे औलादों के लिए बड़ा बेहतरीन है, बेरोजगारों के लिए बेहतरीन है, मकरूज अफराद के लिए बड़ा बेहतरीन है। यह खास रिस्क और दौलत के लिए बड़ा ही मकबूल तरीन वजीफा है। और इन खास कबूलियत की घड़ियों में आप लोगों ने तीसरा कलमा सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स पढ़ना है। 33 टाइम्स पढ़ने की देर है। सुबहानल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सिर्फ इतना पढ़ना है। सुबहानल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाए उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति हो जाता है, उस घर में रहमतों बरकतों का नुज़ूल हो जाता है। आपने पहले नंबर पे या कहारू पढ़ना है, या कहारू को पहले नंबर पे पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे सुबहानल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर को सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स पढ़ना है। जब 33 बार आप लोग पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों ने बगैर वक्त ज़ाया किए आखिरी में यानी तीसरे नंबर पे आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह करीम के 2 नामों का वजीफा है। ये दोनों नाम अल्लाह के सिफाती नाम हैं। इन दोनों नामों की तकवीयत रिस्क और दौलत के हवाले से बड़ी अहम है।
آپ نے یا فتاح یا کریم کو پڑھنا ہے۔ آج آپ کو میں دولت کے مسائل سے نکلنے کے لیے، دولت کی تنگ دستی سے نکلنے کے لیے، بند کاروبار کو چلانے کے لیے، دکان پر گاہکوں کے رش لانے کے لیے، اپنے گھر سے بے برکتی نکلنے کے لیے، یہ 3 اعمال کرنے کے بعد آپ نے اپنے پرس میں پھونک مارنی ہے۔ اپنے پرس پہ مار لیں، اپنے رزق پہ مار لیں، یا پھر اپنے پانی پر، جو پانی کا گلاس ہو، جو میسر ہو، اپنے ہاتھوں پہ دم کر لے۔ کچھ نہ ہو نا، ہاتھوں پہ پھونک ماریے گا اور ہاتھوں کو اپنے چہرے سے مس کر لیجئے گا۔ اپنے گریبان کو کھول کے اپنے دل پہ پھونک ماریے گا۔ انشاءاللہ یقین کریں آپ لوگوں کو چند دنوں میں آپ لوگوں کو اس کے ریزلٹس ملنا بہترین انداز میں شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ لوگ خود بخود اللہ کی مخلوق کی توجہ اپنی طرف محسوس کریں گے، کمنٹ سیکشن میں آگے دعا دیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام یا فتاح یا کریم کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا فتاح یا کریم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا فتاح یا کریم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا فتاح وہ نام ہے جس کی قسم اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ یا فتاح کا مطلب ہے ایک کھولنے والے، یا کریم کا مطلب ہے ایک کرم کرنے والے۔ اگر ہماری زندگی پہ اور ہم پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے، صرف ایک نظر کرم ہو گئی، تو ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم کافی ہے۔ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ حسب معمول چھوٹا موٹا صدقہ جو آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ لازمی کریے گا۔ صدقہ چھوٹا موٹا لازمی دیجئے گا، کیونکہ صدقہ آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس طرح سے مٹاتا ہے، حدیث کے اندر آیا صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے 5 وقت کی نماز کا بھی معمول بنانا ہے۔ دیکھیں نماز کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث آپ کے آگے پیش کرتا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے اور آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا، اور دیگر نبیوں نے جب آپ کو بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو روایت میں آتا ہے مسلم شریف کی، تو اس میں انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ کم کروا لیں۔ کم کرواتے کرواتے 5 پر آ گئے، تو جب 5 پر آئے تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے اپنی امتوں کو بہت زیادہ مشکل سے ہم نے سمجھایا، وہ لوگ عبادت نہیں کر پائیں گے، ہم جانتے ہیں، آپ اس کو 1 نماز کروا کر آ جائیں، 1 نماز پڑھ لی جائے گی۔ نبی پاک نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے، اور میرا امتی 5 نمازیں پڑھ لے گا۔ اللہ والوں ان الفاظوں کا کیا مطلب ہے؟ نبی پاک کے یہ الفاظ، میرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا، مطلب جو امتی ہوگا وہی 5 پڑھے گا، جو نہیں پڑھے گا وہ امت میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ یقین کریں نقطہ میں اپنی بات سے بیان نہیں کر رہا، یہ بہت سارے محققین، مفکرین اسلام نے بیان کرا ہے، اور اس پر اجماع ہے۔ لوگوں نے اجماع، جو پچھلے کے دور کے بڑے بڑے جو علماء کرام تھے، جہاں سے جماعت تک دین پہنچا، امام مسلم نے، امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اس میں بہت زیادہ تحقیق کری تھی۔ میرا فرض بنتا ہے کہ وہ تحقیق آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ نمازوں کو اس طرح سے چھوڑا جا رہا ہے کہ گویا نمازوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا طریقہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ مزہ آ جائے گا آپ لوگوں کو۔ جو بندہ بھی ابھی تک ویڈیو دیکھ رہا ہے، یہ چھوٹا سا طریقہ بتا رہا ہوں۔ میری مائیں ہیں یا میری بہنیں جو بھی ہیں، آپ لوگوں سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، آپ لوگ بے شک نہ پڑھیں، 1 وقت کی پڑھ لیں، 1 وقت کی، یا تو ظہر کی پڑھ لیں یا عصر کی یا مغرب کی، عشاء کی، 1 وقت کی لازمی پڑھیں۔ اللہ پاک کے دربار میں آپ کا نام لازمی نمازیوں میں شامل ہونا چاہیے۔ 1 وقت تو آیا نا نماز پڑھنے۔ اللہ والوں بے شک یہ مطلوب نہیں، لیکن کم سے کم ہم لوگ امتوں میں تو شامل ہو جائیں گے، ہمارے اندر کچھ تو نمازیں آ جائیں گی۔ اللہ والوں 1 وقت کی نماز پڑھ لیں، یا کوشش کریں کہ 5 وقت کی فرض پڑھ لیں۔ آپ لوگ سنتیں اور رختوں کے چکر میں نہ پڑھیں، نہیں پڑھیں، لیکن آپ لوگ فرض ضرور پڑھ لیں۔ نہیں پڑھ سکتے تو 1 وقت کی نماز لازمی پڑھیں۔ اللہ والوں میں اگر اپنا آپ کو بتاؤں واقعہ، تو میری جو مسز ہے، میری جو وائف ہے، میری جو اہلیہ ہیں، وہ بھی نماز نہیں پڑھتی، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ 1 وقت کی نماز پڑھ لیں۔
بے شک آپ 5 وقت سجدہ نہیں کریں، الحمدللہ آج وہ 4 وقت کی نماز تو پڑھنے لگی ہیں، اللہ پاک ان کے دل میں اور ڈالے گا تو فجر کی بھی نماز پڑھنا وہ شروع ہو جائیں گی۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں اپنا وظیفہ، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا قہرو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاح یا کریم، یہ 3 اعمال ہیں، اول آخر درود ابراہیمی 3 بار، اور اس سے پہلے آپ نے 3 بار آیت الکرسی ضرور پڑھنی ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ کامیاب رکھے، آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، آپ کے گھر کی حفاظت فرمائے، آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول کرے، آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آپ کے والدین کو آپ پر تحیات سلامتی عطا فرمائے، آپ کو شفا کلی نصیب فرمائے، آپ کو نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔